اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 159 سے لے کر 162 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ ان پر ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے۔ یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے تھوڑی مشکل ہے کہ یہ جو لفظ ہیں کہ ان کی موت سے پہلے وہ ایمان لے آئیں گے، یہاں پر ان سے مراد کون ہے؟ مگر جو پریفرڈ ہے، مختار ہے، جس کے اوپر زیادہ مفسرین کرام کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ اہل کتاب اور خاص طور پر یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے اور ان کے قتل کے درپے تھے اور اپنی دانست میں وہ ان کو قتل کر چکے تھے، فرمایا کہ وہ ان پر ایمان ضرور لائیں گے قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے۔ ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، جب وہ آسمانوں سے واپس آئیں گے زمین پر تو جب ان پر ایک طبی موت پھر طاری ہوگی تو اس موت سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے گواہ ہوں گے، ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ اب پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا جو پیچھے ہم کل پڑھتے رہے تھے، یہود کے جرائم کی فہرست۔ آپ کو یاد ہوگا کل بڑی طویل اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کے کلام سننے پر راضی نہیں ہیں بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھایا جائے، معاذ اللہ۔ پھر بعد میں انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر اللہ سے کلام لینے کے لیے، نئے احکام لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، 40 دن نہیں گزرے تھے، قوم سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، یعنی شرک جیسے گناہ کے مرتکب ہوئے جو سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں پس و پیش کرتے تھے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رب کائنات نے آسمان کو ایک شامیانے کی طرح ان کے اوپر کھڑا کیا، کوہ طور کو، پہاڑ کو کھڑا کیا ان کے اوپر، اور ایک طرح سے انہیں مجبور کیا ماننے پر اس پہاڑ کو گرانے کی ان کے اوپر خوف دلا کر۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا تھا کہ جب تم اس مقدس شہر میں جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے داخل ہونا تو آج بھی کرتے ہوئے داخل ہونا، اور زبان سے حدتن اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تو بجائے آج ہی کرتے ہوئے بےہودگی کرتے ہوئے گئے اور زبان سے معافی مانگنے کی بجائے گندم دے دے کی فریادیں کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کی ایک فہرست اور ان کے جرائم اور ان کی نفسیات کا ایک تجزیہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے غور و فکر کا سامان ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہی انجام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم یہود کا ہوا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا۔
پھر ان کی اللہ نے وعدہ توڑنے کا ذکر کیا، اللہ کی آیات کے انکار کا ذکر کیا، انبیاء کے قتل ناحق کا ذکر کیا، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے کا ذکر کیا۔ اب آج کی آیتوں میں پھر آ رہا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ان مظالم کی وجہ سے، یہ جو ظلم و زیادتی کرتے رہے اللہ کی نافرمانی کر کے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر پاک چیزیں جو پہلے حلال تھیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام کر دی۔ اونٹ کا گوشت، اس کی چربی، جانوروں کی ہڈی سے لگا ہوئے چربی، یہ پہلے ان کے لیے جائز تھی، حلال تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر شریعت کے احکامات کو سخت کرنا شروع کر دیا، اور جو چیزیں پہلے پاک تھی وہ بھی ان پہ حرام کر دی، سزا کے طور پہ حرام کر دی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور یہ اللہ نے ان پہ سختی اس لیے کی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور وہ سود لیتے تھے، یعنی اپنی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جس کو سنوار کے رکھا ہو، نہ عقیدے میں، نہ اخلاق میں، نہ کردار میں، نہ معاملات میں، نہ مالیات میں۔ حالانکہ وقت لہو عنہ، اللہ فرماتا ہے حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا، ہم نے روکا تھا سود نہ لینا، مگر ہمارے روکنے کے باوجود وہ سود کا معاملہ جاری رکھتے رہے۔ اور خاص طور پر جو یہود نہ ہوتے، کسی اور قوم کے ہوتے، تو ان سے تو سود دھڑلے سے لیتے، کہتے تھے ہمیں منع بھی کیا گیا تو اپنی قوم سے منع کیا گیا ہے کہ ان سے سود نہیں لینا، باقی سب کا مال ہمارے لیے جائز ہے۔ اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، سود کے علاوہ اور بھی کئی ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے، دھوکہ دے کے مال کھا جانا، ناجائز منافع لے کے مال کھا جانا، ملاوٹ کر کے خالص کے ریٹ لینا اور ملاوٹی مال دینا، ایک نمبر کا ریٹ لینا اور 2 نمبر مال دینا، یہ سارے کام باطل ناجائز طریقے سے وہ کرتے تھے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے جو کافر لوگ تھے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیت کا عمومی نقشہ کھینچنے کے بعد ان کے اندر جو اچھے لوگ تھے اب اللہ ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ میں جب ان آیات کو پڑھتا ہوں، یا وہ آیات جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ 1 دینار اور 1 درہم بھی دے دو تو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ان کے سر پہ کھڑے ہو کے پیچھے نہ پڑ جائے، 1 روپیہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور کہا کچھ علم ایسے بھی ہیں جن کو آپ ڈھیر بھی دے دو تو وہ آپ کو امانت سمجھتے ہوئے واپس کر دیں گے۔ اللہ پاک دونوں طبقوں کا ذکر کرتا ہے، خدا سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی قوم پوری کی پوری ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی طبقہ، کوئی مسلک، کوئی مذہب کہ تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کو اندھوں کی طرح لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے، بلکہ لوگوں کو کیس ٹو کیس دیکھنا چاہیے۔ میں اگر بات کو تھوڑا کھولنا چاہوں تو یوں کہوں گا، ہم مسلمانوں کے اپنے مسالے کے اندر دیکھیں تو ہم میں سے کئی طبقے ہوں گے جو کہیں گے بریلوی سارے مشرک ہیں، بدعتی ہیں، اور ہم میں سے کئی وہ بھی ہوں گے دوسروں کا نام لے کر کہیں گے وہ گستاخ ہیں سارے۔ یہ جو رویہ ہے یہ رویہ بھی انتہا پسندی کا رویہ ہے۔ کسی مسلک اور مکتب فکر کے تمام لوگ ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے ہیں، ہر بندے کو اللہ نے اپنی سوچ دی ہے، کسی کی سوچ درمیانی ہوگی، کسی کی اعلیٰ ہوگی، کوئی معتدل ہوگا، کوئی انتہا پسند ہوگا۔ تو انصاف پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ پورے مسلک کو ایک ڈنڈے سے نہ ہانکا جائے، پورے طبقے کو ایک ڈنڈے سے نہ ہانکا جائے۔ اسی طرح کسی کا تجربہ ہو جاتا ہے کسی قوم سے، چلے ہم مذہب مسلک کو چھوڑ دیں، بھئی کوئی ملک ہیں، کوئی آرائی قوم کا ہے، کوئی میں دورانی قوم کا ہوں، کسی دورانی سے واسطہ پڑ گیا، اس نے اس کو ٹھگ لیا، اب وہ دورانی پورے کو گالیاں نکالے گا، یار یہ سارے ایسے ہوتے ہیں اور سارے ہی ویسے ہوتے ہیں۔ یہ انتہا پسندی ہے، یہ زیادتی ہے۔ میں نے آپ کو اپنا مثال ایسے دے دی، نام دے دیا، کسی اور کا لوں گا اس کو برا لگے گا، اس لیے میں نے کہا چلے مثال ہم اپنی دیتے ہیں۔ کسی ایک قوم کے بارے میں
یہ دماغ بنا لینا، اسے کہتے ہیں اسٹیریوٹائپ تھنکنگ، یعنی ایک دماغ میں مخصوص سوچ ہے، بندے سامنے آئیں گے فلانی قوم ہے، یہ تو ہے ہی ایسے، لوگوں نے بڑے بڑے بری گالیاں بنائی ہوئی لوگوں کے لیے، قوموں کے لیے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں سوچ کا کلا کما کرنا چاہیے، اور جب کوئی کسی قوم کے بارے میں، کسی طبقے کے بارے میں ریمارک پاس کرے اسے روکنا چاہیے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ نہیں کہ خوش ہو کے کہیں ہم بھی ساتھ شامل ہو جائیں، ہاں سارے ایسے ہی ہیں، نہیں نہیں، اعتدال کا، انصاف کا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی کسی قوم، کسی مسلک، کسی اجتماعی گروہ کے بارے میں رائے پاس کرے، کامن کمنٹ کرے، اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، اسے روکنا چاہیے۔ اللہ پاک نے یہودیوں کے بارے میں، آپ نے جرائم کی فہرست تھوڑی پڑھی ہے، ہم گن گن کے تھک گئے، اتنے یہ والا ظلم، یہ والا ظلم، مگر پھر بھی خدا فرماتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن انہی یہودیوں میں سے جو پختہ علم والے لوگ تھے، جو گہرے علم والے لوگ تھے، لفظ ہے راسخون فی العلم، راسخ کہتے ہیں یہ آتے اس کے اندر راسخ ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے، وہ جو علم میں پکے لوگ تھے، علم میں گہرے لوگ تھے، والمؤمنون، اور جو ایمان والے تھے ان کے اندر، یؤمنون بما انزل الیک، انہیں جب نبی پاک کی خبر ملی اور قرآن کی خبر ملی، انہوں نے کہا ہاں یہ وہی رسول ہے جن کا ذکر ہم نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہوا ہے، انہوں نے مان لیا پوری طرح۔ وہ تھے چلو چند لوگ تھے، چند انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ تھے، مگر وہ جتنے بھی تھے اللہ پاک نے ان کو الگ کیا کہ وہ لوگ الگ تھے، وہ ماننے والے لوگ تھے۔ جیسے ان میں حضرت عبداللہ بن سلام کا ذکر آتا ہے، جب یہ مسلمان ہونے لگے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، حضور کے پاس آئے، ویسے تو اس کی بار میں جب سرکار مدینہ آئے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور مدینہ تشریف لا رہے ہوں گے تو پورے مدینے میں کہما کہمی ہوگی کہ سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر، گھر میں بھی بیٹھا ہے تو اس کے بھی کان لگے ہوں گے یار کیا ہونے والا ہے۔ ان کو خبر ملی کہ حضور آ گئے ہیں تو یہ وہاں پر آئے، یہ کہتے ہیں سب سے پہلے کلمات جو میں نے ان کے حضور کے سنے تھے، مجھے وہ پوری طرح ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کیونکہ میں اس کو دیکھ کر نہیں آیا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ تم لوگوں کو سلام کیا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، رات کو پچھلے پہر نماز پڑھا کرو، اگر تم یہ کام کرو گے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ مفہوم حدیث ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، اللہ اس کا رسول بھی سے جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے پہلے کلمات میں نے سنے، اور میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو اس چہرہ انور کو دیکھ کر میرا دل فوراً مان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ان کا ایمان ہے۔ یہ حضور کے پاس گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، مگر میرے ایمان کا اعلان یہودیوں کو پتہ چلنے سے پہلے، یہ بڑی شریف قوم ہے، اپنی قوم کو جانتے تھے، یہ بڑے شرارتی لوگ ہیں، انہوں نے میرے بارے میں بڑی بڑی پھر باتیں بنانی ہیں، الزامات لگانے میرے اوپر، آپ ذرا میرا ایمان کا بتانے سے پہلے ان سے پوچھ لیں میرے بارے میں۔ سرکار نے یہودی کے کچھ تگڑے لوگ بلائے اور عبداللہ بن سلام کمرے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے۔ حضور نے پوچھا یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کمال آدمی ہے، انتہا درجے کا عالم ہے، عالم کا بیٹا ہے، متقی ہے، متقی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام واپس باہر فوراً قبر سے باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا سن لو میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوں، انہوں نے مسلمان ہو، کہنے لگے یہ بدترین ہے، یہ بھی گندا ہے، اس کا باپ بھی ایسا تھا، فلاں بھی، اسی لمحے مکر کے بتائی بات۔ تو حضور سے انہوں نے کہا اصل میں نے کہا تھا نا کہ اس قوم کا حال یہ ہے ان لوگ۔ تو وہ جو ایمان رکھنے والے لوگ تھے اللہ پاک فرماتا ہے وہ ان کے اندر جو سچے مومن تھے وہ آپ پر اترنے والی کتاب پر ایمان لائیں گے، اور جتنا اللہ نے پہلے کلام اتارے سب پر ایمان لائیں گے۔ والمقیمین الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے، والمؤتون الزکاۃ، وہ زکات دینے والے ہوں گے، والمؤمنون باللہ والیوم الاخر، اور اللہ پر قیامت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگ جو پہلے اہل کتاب یہودی عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہو گئے سچے دل سے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، انہیں دوہرا ایمان نصیب ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔